پاکستان رابطہ کمیٹی کے اراکین اور خالد مغل صدیقی وائس سربراہ کنوینر ایم کے پاکستان مصطفیٰ کمال بھائی اب تک سربراہ پاکستان سرزمین پارٹی پاک سرزمین پارٹی، اور یہاں ایم کے ایم او آر سی کے جو اور مرکزی کمیٹی کے اراکین، رابطہ کمیٹی کے اراکین، مصطفیٰ بھائی کی کیبنٹ کے اراکین اور تحریک ایم کے ایم کے کارکنان اور ساتھی جو یہاں موجود ہیں، میرے حیدرآباد سے بھی بڑی تعداد میں جو ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں، وسیم حسین بھائی کے ساتھ، میڈیا کے دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو خاص طور پر جو میڈیا یہاں پر موجود ہے اور مسلسل کئی دنوں سے ایم کیو ایم پاکستان کے مختلف دھڑوں یا فیکشنز کی ری یونیفیکیشن کے عمل کو صرف سندھ کے شہروں تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہے وہاں تک پہنچا رہا ہے۔ میں میڈیا کی یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں موجودگی اور اب تک انہوں نے جس طرح اس عمل کو کور کیا ہے، میں میڈیا ہاؤسز، ان کے مالکان، ان کے مدیران، ان کے جو فیلڈ رپورٹرز، بیورو چیف، میں ان سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہم آتے ہیں 12 جنوری 2023، یہ صرف سندھ کے شہروں، پورے سندھ اور پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل دن نہیں ہے، یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران، پاکستان کے موجودہ معاشی بحران میں باقی سیاسی جماعتوں کے کردار کے سامنے جو سندھ کے شہروں میں منقسم قیادت تھی، جو منتشر قیادت تھی، یہ ان کی سیاسی میچیورٹی، ان کی سیاسی بردباری اور پختگی کا مظاہرہ ہے کہ آج پورے ملک کے سیاسی اور معاشی بحران میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اگر امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو وہ ایم کے ایم پاکستان کے اس مرکز میں، جو آج ہم اس پارک میں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ہمارے جو بھی فروعی جو بھی اختلافات تھے ان کو ایک طرف رکھ کے آج ایک متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم پاکستان قائم کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ایک میسج ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جو کراچی کا بالخصوص قومی کردار رہا ہے، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ منی پاکستان ہے، یہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی ہے، یہاں ہر علاقے کا پاکستانی ہے، تو جو مجھے نظر آ رہا ہے بڑی سیاسی جماعتوں کا رویہ کہ جس طرح دست و گریبان ہیں، جس طرح انہوں نے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، چاہے آپ پنجاب کو دیکھیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے نہیں لینا ہے، عدالتیں بیچ میں کود گئی ہیں، جو معاشی بحران ہے، ارے 10 ارب ڈالر کا جنیوا سے تحفہ آ گیا، ہماری غیرت پہ ایک اور سوال آ گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا۔ خدا کی قسم، کراچی اور ایم کے ایم جو مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی سیاسی جماعت ہے، اسے اگر موقع دیا جائے اس ملک میں پاکستانی قوم کی تشکیل کا، قوم سازی کا، تو یہ 10 ارب ڈالر اکیلا کراچی آپ کو کما کر دے سکتا ہے، کسی اور کا دستے نگر آپ کو بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اس کمی کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے۔ آج کی پریس کانفرنس سے یہ پورے ملک میں پیغام جانا چاہیے، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اب ماضی میں یہ ہمیں جواب دینا بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا جواز بتانا بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 12 جنوری 2023 اور اس کے بعد ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم آج کیوں جمع ہوئے،
ہم کیوں یکجا ہو رہے ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کو ہم ایک مرتبہ پھر اس تقسیم اور انتشار سے باہر نکال کر پورے ملک کے لیے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل بنا رہے ہیں. یہ ہمارا عمل بتائے گا. ہمیں اپنے ماضی کو ڈگ نہیں کرنا. ہم نے جو ماضی میں عمل کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اس کا ہمیں جواز بھی نہیں دینا. آج جس سیاسی میچورٹی کی ضرورت ہے، جو میرے ساتھی اگر آج بھی اگر کہیں پر پاکستان سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. ہمیں یہاں پر ایک متحد منظم متحرک ایم کیو بنانی، ایک ری برانڈڈ ایم کیو ایم، ایک ریفارمڈ ایم کیو ایم، ایک ایسی ایم کیو ایم جو ماضی کی لیگیسی، جو چھاپ لگی ہوئی ہم پر، ہمیں اس چھاپ سے اپنے آپ کو بہت الگ کر کے دور لے جانا ہے. مستقبل میں ماضی سے نکال. ہم نے تو 22 اگست کو جو کچھ ہوا تھا، ہم نے تو 23 اگست کو کر کے دکھایا. پوری ایم کیو ایم پاکستان کو ماضی سے الگ کیا، اس کی لیگیسی سے الگ کیا، اور یہ علم اٹھائیں کہ ایک صاف ستھری پڑھے لکھے لوگوں کی، تہذیب یافتہ لوگوں کی، نفیس لوگوں کی ایم کیو ایم سے بنائیں گے. پھر سازشیں ہوئی باہر سے بھی اور اندر بھی. کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں تھیں، کہیں نہ کہیں ہمارے سخت گیر موقف تھے، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں تھیں. تو آج جب ہم جمع ہوئے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ تقسیم زہر قاتل تھی، صرف ایم کیو، دیکھیں اگر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تقسیم ہوا، ایم کیو ایم کی سیٹیں چھین لی گئیں، ایم کیو ایم پاکستان تقسیم ہو گئی، لیکن اگر کوئی اور اس خلا کو پورا کر دیتا، ایک تنظیم، ایک آرگنائزیشن، ایک نیٹ ورک بن جاتا، ایک تحریک بن جاتی، ایک نظریاتی سیاسی عمل بن جاتا، تو شاید میں اذان کے لیے وقفہ دیتا ہوں.